अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक्के के चारों तरफ पहाड़ों का सिलसिला है। बीच में काबा है। पहले काबा की दीवारें बहुत नीची थी, दीवारों पर छतें भी न थीं, जैसे हमारे यहाँ की ईदगाह है। इसी तरह जब कभी ज़ोर की बारिश होती, काबे के अंदर पानी भर जाता। एक बार का वाक़या है, मक्के में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया, बहुत सी इमारतें ढह गई, काबे के अंदर पानी भर गया, इससे दीवारों में शिगाफ पड़ गए, बुनियादें कमज़ोर हो गई। ये चीज़ मक्के वालों के लिए एक मसला बन गई। उन्हें इसकी मरम्मत की फ़िक्र हुई, औरों की तरफ आपको भी हुई। काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उनका इबादत घर था, उनके बुतों का घर था। फिर दूर दूर से लोग इसका तवाफ़ करने आते। इससे इनकी तिजारत को फ़रोग़ होता, कारोबार में तरक्की होती। इतना ही नहीं, इसकी वजह से इन्हें लोगों की नज़रों में एक ऊंचा मुकाम हासिल होता। आने वाले इनकी इज़्ज़त करते, अपने से ऊंचा और बरतर समझते, क्योंकि ये काबे के हमसाया थे, इसके खिदमतगार और पासबान थे, इससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ओहदों पर सरफराज थे। ये लोग एक जगह जमा हुए, आपस में मशवरा करने लगे, क्या किया जाए? क्या पुरानी इमारत ढा दी जाए और फिर से नई इमारत बनाई जाए? अगर ऐसा करना है तो इसका बेड़ा कौन उठाएगा? कौन इसे ढाएगा? फिर कौन इसे तामीर करेगा? काबा अल्लाह का सबसे मुक़द्दस घर है। वो डरते थे कहीं उसे ढांकने से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कहीं सर पर कोई बला ना आ जाए। अक्ल हैरान थी, करे तो क्या करे? लेकिन इमारत बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, बुनियादें कमज़ोर पड़ चुकी थी, हर आन उसके ढह जाने का ख़तरा था। इसकी नई तमीर के सिवा कोई चाराकार न था। चार उन्होंने डरते डरते इसे ढहाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अभी एक मसला और था। नई इमारत मजबूत और पायदार होनी चाहिए। इसके लिए उम्दा सामान कैसे फराहम होगा? माहिर कारीगर कहाँ से आएंगे जो सलीके से पत्थर जोड़ सके और एक खूबसूरत और मजबूत इमारत तैयार कर सके? खुदा का करना, उन्हीं दिनों एक रोमी आदमी मिस्र से जहाज़ लेकर चला। वो हबशा इथोपिया जा रहा था। जहाज़ जिद्दा की बंदरगाह में पहुंचा तो साहिल से टकरा कर टूट गया। इस जहाज़ पर उम्दा किस्म की लकड़ियाँ थी, बेहतरीन किस्म का तमीरी सामान था। उस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतज़ार करने लगा, कोई जहाज़ हबशा जाने वाला मिले तो सामान लाद कर ले जाए। कुरैश को खबर लग गई। फ़ौरन कुछ आदमी दौड़े। जहाज़ वाले का नाम बाकोम था। ये लोग जाकर उससे मिले, उससे अपनी ज़रूरत बताई। वो बखुशी सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। उसने इन्हें बताया कि वो एक माहिर ममार भी है। अब क्या था, उनको तो कारीगर की तलाश थी। बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप भी साथ चले, इस अहम काम में हमारा हाथ बटाएं। बाकोम ने जाकर काबे को देखा। उसने कहा, इसकी तमीर तो बहुत आसान है, अलबत्ता सहन में कुछ सतून खड़े किए जाएंगे ताकि छत पड़ सके। इस तरह इमारत मजबूत रहेगी। आंधी के झोंके आए या सैलाब के थपेड़े, सबसे महफूज रहेगा। खुद इनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए कहने से पहले ही मंजूर थी। मक्के में एक मिस्री आदमी रहता था, कब्ती नस्ल का, सलेह उसका नाम था। लकड़ी के काम में माहिर था। बाकोम की मदद के लिए वो भी बुलाया गया। कुरैश ने काबे के अलग अलग हिस्से किए और आपस में बांट लिए कि उसे ढहाने में हर कबीले का हाथ रहे, तमीर के शरफ से भी कोई महरूम न रहे। ढहाने का वक्त आ गया। लोग फिर लरज़ उठे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो पेश में पड़ गए। ढहाए न ढहाए, क्या करे? अब्रहा का हशर ये लोग अपनी आंखों से देख चुके थे, जो काबे को ढहाने के इरादे से निकला था। पूरे लाओ लश्कर के साथ आया था, लेकिन न काबे तक पहुंच सका न वापस जा सका। पूरे लश्कर के साथ तहस नहस हो गया। इस वाक़े को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। इसकी हलाकत व बर्बादी का इबरतनाक मंजर
نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے از سر نو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھی، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوگا، وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چٹک چٹک گئی اور چٹان جوں کی توں ہی رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چاچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محکم دیواریں کھڑا ہو گئی۔ کعبہ کی پرانی دیواریں میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا، یہ شرف کس کے حصے میں آئے؟ کون اسے اس کی جگہ پر رکھے؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جواب تک جڑے ہوئے تھے، جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئی، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہو گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبددار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا، یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب پھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئی اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دل سوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد و حرم شریف کے 4 دیواریں تھیں، اس کے دروازوں میں ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پہ گھڑ دی اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر، پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانت داری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں طائل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک بڑی چادر لاؤ۔
چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر اجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا ہر قبیلے کے سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائے۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے، پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا۔ قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی، دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ حبل بھرا جمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک 35 بہاریں گزر چکی تھی، مطلب کہ 35 ایئرس۔ دیکھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔ اچھا، محمد عربی دین خدا کی آواز۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پورا صاف نہیں دکھائی دے رہا یہاں، یہ آیات غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، اور معنی ہے اس کا، اور سورہ حج کی یہ آیت ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی، ہدایت یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹو، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہے انہیں باہر نکالو، یہ تو بالکل بے جان ہے، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، انہیں پوجنے سے کیا فائدہ، تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کر دے۔ بھائیوں، تورات اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی، عالم، عیسائی، پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم شرک و بدعت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اسی وقت ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہے، نوفل کے بیٹے ورقہ ہے، حارثہ کے بیٹے عثمان اور حبش کے بیٹے عبیدہ ہے۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے، ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیرو ہے، یہ شراب اور جوئے سے قوس و دور ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہے، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اگر سن لیتے ہے کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث ننگ و آر سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں، جو جوان ہو جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی مانوس
सदा बुलंद करें। वो ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके मज़हब पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की जाए, उसे गलत ठहराया जाए, उनकी मूर्तियों का खंडन किया जाए, उनकी बेबसी का चर्चा करके दिलों को उनसे बेजार किया जाए। इसी तरह की पूजा पाठ और नज़रो नियाज में तो उनकी उम्रें गुजर चुकी थी। यही उनके माबूद थे जिनको वो बाप दादा से पूछते आए थे। क्या वो इन्हें छोड़ दें? ये तो कभी सोच भी न सकते। उन्होंने नफ़रत से मुंह फेर लिए, हकारत से कान बंद कर लिए। फिर इसी पर बस न था, बहुतों ने गालियाँ दी, तानों के तीर चलाए, तम सखर के खंजर भोंके और जितना हो सका जिस्म रूह पर ज़ख्म लगाए। इसी तरह एक ज़माना गुज़र गया। कोई तो हिजरत कर गया, कोई ईसाई हो गया। दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सिर्फ ज़ैद रह गए। वो काबे की दीवार से लिपट लिपट कर रोते और कहते, खुदाया अगर मैं जानता तुझे कौन सा तरीक़ा पसंद है तो मैं उसी को अपनाता, मगर मुझे नहीं मालूम। फिर बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ते।